آپ مسجد جا سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں نا، روزہ رکھ سکتے ہیں، نیکیاں کر سکتے ہیں. آج آپ کے ہوش بالکل سلامت ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کر کیوں نہیں رہے؟ آپ کے دل پتھر ہو گئے ہیں، خون سفید ہو گیا ہے. سچ بات سمجھ میں نہیں آتی، غلیظ باتیں، غلط باتیں وہی راستہ نہیں ہے، اسی میں لگے رہنا ہے، اسی کے ساتھ دنیا سے چلے جانا ہے. یہی پلاننگ ہے، یہی پورا آپ کا فیوچر جو ہے سیٹ ہو چکا آپ کے دماغ میں. اگر ایسا ہے تو پھر آپ اس دن کے لیے بھی تیار رہیں جب آپ کئی من مٹی کے نیچے دفن کر دیے جائیں گے، اور پھر اس وقت آپ کو بہت افسوس ہوگا، اور اس افسوس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی فائدہ نہیں ملنے والا اس کا. آپ قبر میں ہوں گے، پھر آپ سوچیں گے کاش زندہ ہو جاتا تو میں نماز پڑھ لیتا. آپ قبر کی کالی کوٹری میں ہوں گے، سوچیں گے کاش میں زندہ ہو جاتا تو جو پیسہ جمع کر کے رکھا تھا نا اس کا صدقہ کر لیتا تو کچھ راحت ہو جاتی. آپ قبر میں ہوں گے اور سوچیں گے کاش میں روزہ رکھنے والوں میں سے ہو جاتا، کچھ ٹائم مل جاتا، کچھ مہلت. یہ بار بار ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ مہلت مانگے گا. قبر تو بہت دور کی منزل ہے. سب سے پہلے تو جب روح نکلنے کا وقت آئے گا، جب فرشتوں کو دیکھ لے گا تبھی وہ مہلت مانگے گا. تبھی اس کو تھوڑی سی مہلت چاہیے، تھوڑا سا ٹائم چاہیے، تھوڑا سا وقت چاہیے، اس لیے کہ وہ کچھ نیکی کر لے. نیکی کرنے کے لیے اس کو مہلت چاہیے. اور یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گنوا چکا ہوگا، سب وقت نکل چکا ہوگا. ساری شوخیاں، ساری عیاشیاں، ساری مستیاں، ساری نفرتیں، ساری محبتیں، سارے جھگڑے ایک جھٹکے میں سب کچھ ختم. کیس مقدمہ یہ وہ سب جہاں روح نکلی سارا کھیل ختم. پھر کیا ہوگا کہ اب جو کچھ کرنے کا وقت تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا. ابھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں کچھ کر لینا چاہیے. اور اگر ہم کچھ کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی آنے والے وقت میں جب ہم قبر کی منزل میں پہنچیں گے تو بہت آسان ہوگی. عادت ہو نماز کی، عادت ہو صدقے کی، عادت ہو جائے روزہ رکھنے کی، عادت ہو جائے تلاوت کرنے کی، تو کتنی خوش قسمتی والی زندگی ہوگی، کتنا خوشحال دور گزرے گا ہمارا. یہ قبر میں جانے کے بعد انجام بہت اچھا نہیں ہونا ہی جان کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں ملک الموت یہ اعلان نہ کرتے، ملک الموت یہ اعلان نہ کرتے اے قبر والوں آج تمہیں کس پر رشک ہے، قبر والوں تمہیں آج کس پر رشک ہو رہا ہے. تو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں مسجد والوں پر رشک ہے. قبر والے کہیں گے ہمیں مسجد والوں پر رشک ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں بھائی؟ زندگی تو تم کو بھی ملی تھی، زندگی تو ان کو بھی ملی تھی نا. 50 سال 20 سال تو زندہ تھے، کیوں نہیں پڑھا نماز؟ غفلت میں تھے، دوستوں کے بہکاوے میں تھے، پیسوں کی جو پیسوں کا جو ان کے اندر لالچ تھا اس نے ان کو نماز سے روک رکھا تھا. کاروبار کے مصروفیت نے ان کو نماز سے روک رکھا. یعنی پیسہ اور کاروبار اور تعلقات اور رشتہ داریاں انہوں نے فرسٹ نمبر پہ رکھی تھی. نماز کو کہیں رکھا ہی نہیں تھا، کسی درجے میں نماز کو نہیں رکھا تھا. تو آج وہ کہیں گے کہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اور وہ روزہ رکھتے ہیں، کہیں گے وہ دنیا والوں کو کہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. آج روزہ آتا ہے تو لوگوں کو گلے میں پھانسی پھنسنے لگتی ہے کہ روزہ رکھیں گے کہیں پھانسی کی طرح درد ہو رہا ہے، کہیں پیاس لگ رہی ہے، برداشت نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کر سکتے. وہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور ہم ذکر نہیں کر سکتے. پھر اہل قبر اپنے گزشتہ زمانے پر، اپنے گزرے ہوئے زندگی پر بہت شرمندہ ہوتے ہیں. اس لیے پیاروں وہ دن تو آئے گا نا، اس میں تو کوئی شک نہیں کسی کو نا کہ وہ دن نہیں آئے گا. وہ تو آ ہی اور آ ہی جائے گا. موت آنی ہے، آ ہی جائے گا. قبر میں جانا ہے، جانا ہی پڑے گا. کتنے بڑے بھی آپ تورم خان ہوں، آپ پہلوان ہوں، آپ بہادر ہوں، جنگجو ہوں، کچھ بھی ہوں، قبر میں تو اترنا ہے. تو کیوں پیچھا چھوڑائے؟ وہ کام نہ کرے جس سے جا کر کے پچھتانا پڑے، اور پچھتانا پھر کسی کام کا نہ ہوگا. دھیان رکھیے اس چیز کا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے، ہم سب کو بھی توفیق دے دے. دنیا آتی جاتی ہے، بہت لوگ آتے جاتے رہیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر یہ جو کام آپ کا ہے آپ یہاں کر جائیے. اس کا بہت بہت فائدہ ہے. صبح اٹھیں، تازے پانی سے وضو کر لیں، پھر نماز پڑھ لیں، پھر تلاوت کر لیں، پھر درود پاک پڑھ لیں، اور زندگی بڑی سونی گزرے گی. آپ اس کو پہلے اس مزے کو چکھ لیجئے، پھر آپ کہیے گا کہ ہاں یہ کام کرتے جائیے. پھر اپنی زندگی میں خوشحالی دیکھیے، اپنی زندگی میں رونق دیکھیے، اپنی طبیعت میں پاکیزگی دیکھیے، پھر مزہ آئے گا آپ کو. اللہ عمل کی توفیق دے.